شکریہ جناب اسپیکر ٹائم دینے کا. جناب اسپیکر, سب سے پہلے جیسے ہمیں پتہ ہے کہ جو گزشتہ چند دنوں میں بھارت کی طرف سے جارحیت کی گئی, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو حملے تھے صرف ہمارے سرزمین پر نہیں تھے بلکہ ہمارے ایمان پر, ہمارے جذبہ محب الوطنی پر تھے, اور خاص طور پر ہمارے بچوں, ہمارے عورتوں, مائیں اور بہنوں پر تھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف ایک جارحیت نہیں تھی بلکہ یہ انسانیت کی قتل تھی, اور بھارت نے ہمیشہ ہمیں جو ہے جھکانے کی کوشش کی, ہمیں ہمیشہ انہوں نے جو ہے کمزور سمجھنے کی کوشش کی, لیکن وہ یہ بھول گئے کہ یہ پاکستان ہے, یہ وہ ملک ہے جہاں کا جب دشمن سوتا ہے تو ہمارے پاک فوج کے نوجوان جاگے رہتے ہیں اور جگے ہوئے دشمن کو کبھی سونے نہیں دیتے. تو جوابی کارروائی میں جناب اسپیکر, سب سے پہلے میں اپنے پاک فضائیہ کو, اپنے پاک فورسز کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور پورے قوم کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں جو کہ آپریشن بنیان المرصوص کی کامیابی ہوئی, اور جس چیز پہ بھارت اور مودی سرکار کو بڑا فخر تھا, ان کے رفیل جہازوں کو ان کو زمین بوس کر دی, اور اسرائیل کے جتنے بھی ڈرونز تھے ان کو زمین بوس کر دی. اور یہ ایک چیز ثابت کر لی کہ ہماری پاک فوج جو ہے وہ کبھی جو ہے وہ انتظار نہیں کرتی بلکہ جب وقت آئے تو گھس کر جواب بھی دیتی ہے. جناب اسپیکر, وی آر اے پیسفل نیشن. پاکستان ہمیشہ ایک امن پسند ملک رہا ہے, اور ہم جو ہے پاکستانی قوم, ہم امن کی قائل قوم رہے ہیں. لیکن جب بات مادر وطن کی ہو اور خاص طور پر معصوموں کی خون کی ہو تو ہر پاکستانی اپنے پاک فوج کے ساتھ اس مٹی کا سپاہی ہے. جناب اسپیکر, میں ہمیشہ کہتا تھا کہ بلوچستان میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں بھارت کا ہاتھ ہے, انڈیا کا ہاتھ ہے. میں جب بول رہا تھا تب لوگ چپ تھے, اور جب میں حق اور سچ کی بات کر رہا تھا تو چند لوگ انڈین ٹی ویز پہ بیٹھ کے پروکسیز کے تحت افواہیں پھیلا رہے تھے کہ جی یہ غلط کہہ رہا ہے. لیکن بلوچستان میں آج کل جو بھی ہو رہا ہے اصل ہاتھ جو ہے انڈیا کا ہے, اور میں ان کو یہ بتانا چاہوں گا کہ میں ہر فورم پر یہ کہتا آ رہا ہوں کہ بلوچستان صرف ایک سرزمین نہیں, وہ ایک شیر دل لوگوں کی سرزمین ہے جہاں پہ ہر گھر میں اپنے وطن پر مر مٹنے کے لیے لوگ تیار ہیں. اور بھارت ہمیشہ جناب اسپیکر سوچتا ہے کہ بلوچستان ہماری کمزوری ہے, لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ بلوچستان جو ہے وہ پاکستان کی جان ہے, بلوچستان جو ہے وہ پاکستان کی طاقت ہے, اور بلوچستان وہ چٹان ہے جو ہر طوفان سے ٹکرانے کے لیے تیار ہے. جناب اسپیکر, میں آج ایک پارلیمنٹیرین کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک ایسے بلوچ بھراوی کے بیٹے کی حیثیت سے آپ سب سے مخاطب ہوں جس کے والد نے اور جس کے بھائی نے اسی سبز ہلالی پرچم کی دفاع میں جام شہادت نوش کی, اور ہمارا ایک ہی دشمن تھا وہ بھارت اور اس کے چند غنڈے تھے, کرائے کے غنڈے, جن کو BLA کے نام سے جانا جاتا ہے, جن کو BLF کے نام سے جانا جاتا ہے. لیکن میں اس ایوان کو یاد دلانا چاہوں گا کہ میرے والد شہید سراج رحسانی, میرے بھائی شہید حکمل رحسانی, انہی پراکسیز کا سامنا کرتے کرتے انہوں نے جام شہادت نوش کی. ان کے ساتھ جتنے بھی ہمارے سویلین تھے, سیکیورٹی فورسز کے تھے, انہوں نے اپنے ہی صوبے کے دفاع میں کی. لیکن ہم نے کبھی ان پر غم نہیں کیا, ہم نے بلکہ ان کو سبز ہلالی پرچم میں لپیٹ کر ان کو فخر کی بنیاد پر ہم نے یاد کی. اور آج بھی ہم زندہ ہیں, ہم مرے نہیں ہیں, آج بھی ہم بلوچستان کی مٹی سے کھڑے ہیں, اور آج بھی ہم جو ہیں دہشت گردی کے آگ سے لڑتے لڑتے فولاد بن چکے ہیں, اور آج بھی ہم پاکستان کے بلوچستان کے دھڑکن میں گونجتے ہیں. جناب اسپیکر, ایک بات آج ثابت ہو گیا کہ چاہے وہ پہلگام کا سانیہ ہو یا جعفر ایکسپریس کی سانیات ہوں یا مستونگ یا درینگڑ کے دھماکے ہوں, مودی سرکار ہر وقت ایک نہ ایک سازش میں مصروف رہتا ہے. لیکن وہ یہ بھول گئے کہ یہ 1971 کا پاکستان نہیں, یہ جو ہے 2025 کا بیدار پاکستان ہے. یہ وہ پاکستان ہے جہاں ہر بلوچ, پٹھان, بھراوی, سندھی سرے کی اپنے پاک وطن پر مٹنے کے لیے تیار ہے. اور ایک بات ہمیں کلیئر کٹ بولنا ہوگا اور اس ایوان سے بولنا ہوگا تاکہ پورا دنیا یہ جان لے کہ بلوچستان آئندہ کسی کے ہاتھ کا کھلونا نہیں بنے گا.
जनाब स्पीकर, रईसानी साहब ज़रा एक मिनट आप तवक्कुफ कीजिएगा। खालिद मक्सी साहब, आप वाहिद वजीर हैं और आप ज़रा आगे आकर बैठें ताकि पता चले कोई वजीर भी हाउस में मौजूद है। ज़रा ये पहली लाइन में आ जाएं आप। तो आप ज़रा अभी तो आप आ जाए ना, तो ताकि लोगों को ज़रा इत्मीनान हो कि हमारे दरमियान कोई वजीर भी मौजूद है। तो आप आज इधर बैठ जाएं, कोई किसी भी जगह पे, वजीर आजम किस जगह के सिवा किसी भी जगह बैठ जाए, जहां आपने बैठना है वहां बैठ जाए। हाँ ठीक है, वहां तशरीफ लेकिन पता चले ना वजीर है यहाँ पे। जी रईसानी साहब। सर मैं बिल्कुल एंडिंग की तरफ जा रहा हूँ। सर हमेशा हमें तन्हा दिखाने की कोशिश की, भारत चाहता है कि हम तन्हा रहें, लेकिन उसे ये समझ नहीं है कि हमारे साथ हमारा अल्लाह है और हमारा जो कलमा है वो हमारा मुहाफिज है। जनाब स्पीकर, आज मैं एक बार फिर भारत को ये पैगाम दूंगा कि आइंदा अगर किसी भी मिस एडवेंचर करने की कोशिश देखा आपने, एक आया तो दूसरा वो जिस तरह आते हैं परिंदे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। बिल्कुल सर, तो किसी भी मिस एडवेंचर की कोशिश की तो इस बार सिर्फ पाक फौज नहीं बल्कि पूरा पाकिस्तान आपके सामने होगा और पूरा पाकिस्तान एक है और हम हर जारियत का जो जवाब है मुंह तोड़, फैसला कुन और बर वक्त देंगे। आखिर में मैं इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए जिन पार्लियामेंटेरियंस ने यकजहती दिखाई इस कठिन दौर में और वक्त में, उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ, ख्वाह वो अपोजिशन के हों या जो है ट्रेजरी बेंचेस के। लेकिन अफसोस उन लोगों पर भी आता है जो कि जब जाफ़र एक्सप्रेस की बात हुई, सानिया हुआ, तो उन्होंने कभी मज़म्मत नहीं की, लेकिन आज वो जो है पूरा पाकिस्तान का ठेकेदार हैं और वो जो है हमसे भी ज़्यादा मुहब्बिल वतन है। तो लिहाजा हमें ये मुनाफिकत छोड़नी चाहिए, हमें जो है पाकिस्तान के मुफाद में अपना सियासत भी कुर्बान करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं। आखिर में मैं अपने पाक फोर्सेस को, अपने सिविलियन शहदा को, गाजियों को खराज तहसीन पेश करता हूँ और एक शेर अर्ज करूंगा। अगर मैं गलत हूं तो मुझे आप करेक्ट कर सकते हैं स्पीकर साहब। शेर को वजन में पड़ी और न शायर की रूह तड़प जाती है। कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊंगा, कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊंगा, मैं तो दरिया हूं समंदर में उतर जाऊंगा, मैं तो दरिया हूं समंदर में उतर जाऊंगा, जिंदगी शम्मा की मानिंद जलाता हूं नदीम, जिंदगी शम्मा की मानिंद जलाता हूं नदीम, बुझ तो जाऊंगा लेकिन सुबह कर जाऊंगा। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। अच्छा ठीक हो, ठीक रह गया। जमाल शाह काकड़ साहब। ये जमाल शाह काकड़ साहब का माइक नहीं खुल रहा है, सीट पे नहीं जा रहे ना आप अपनी। अच्छा, आप एक वन स्टेप प्रमोट कर गए थे खुद को अपने आप। सॉरी, शुक्रिया जनाब चेयरमैन साहब। बहुत बेहतरीन 10 मई के बाद पाकिस्तानियों ने, इस पार्लियामेंट ने, इस मीडिया ने, हमारी हुकूमत ने और पाक फौज ने जो एकजुटती का मुजाहरा किया, अगर इसी तरीके से हम चलते रहे तो इंडिया तो दूर की बात है, दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और फिर बलूचिस्तान के हवाले से जो एक माहौल बनाया गया था कि बलूचिस्तान में कोई जमहूरी, कोई जलसा नहीं कर सकता है और वहाँ पे खौफ का माहौल था और इंडिया वहाँ डायरेक्ट इन्वॉल्व है, लेकिन बलूचिस्तानियों का गैरत, और आपने देखा जब ये 10 मई हुआ तो बलूचिस्तान के चप्पे चप्पे से जो आवाम निकली इज़हार एकजुटती के लिए, और ख़ास कर मैं मौलाना फजल रहमान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इसने बलूचिस्तान में बहुत बड़ा जलसा किया और पाकिस्तान को और इंडिया को ये मैसेज दिया कि तुम बलूचिस्तान की तरफ न देख। ये है बलूचिस्तान के आवाम के इस माहौल में इतना खुशी मना रहा है, हजारों की तादाद में लोग बलूचिस्तानी निकले। मौलाना साहब मैं आपको सलाम पेश करता हूँ। जनाब चेयरमैन साहब, इस खुशी के मौके पे मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, सिर्फ इतना कहूँगा कि आए अब पाकिस्तान के आवाम के साथ, बलूचिस्तान के आवाम के साथ, खैबर पख्तूनख्वा के आवाम के साथ हम उसी अंदाज पे उनको दिल से लगाए। एक छोटा सा नुक्ता आपके ज़रिए में आउट करना चाहता हूँ कि
بلوچستان سے خاص کر کوئٹہ، چمن، لورلائی، دکی، ارنائی، روب، قلعہ سپلا سے ہمارے ٹرکیں چل رہی ہے بلوچستانیوں کے، جس میں کوئلہ پنجاب کے لیے لے جا رہا ہے، تازہ فروٹ لے جا رہا ہے، سنگ مرمر، کرومائٹ، ایک معیشت کا پائے چلا رہا ہے۔ لیکن میں آپ کے ذریعے چیف منسٹر پنجاب سے اپیل کرتا ہوں، جو مریم نواز صاحبہ سے جو بہت اچھی کام کر رہی ہے پنجاب میں، کہ ایک بواٹا کا چین، ایک سخی سرور کا چین۔ چیئرمین صاحب آپ کو توجہ چاہیے، چیئرمین صاحب آپ کو توجہ چاہیے، چیئرمین صاحب، اسپیکر صاحب آپ کو توجہ چاہیے، توجہ چاہیے۔ تو جی میں پوری کوشش کرتا ہوں، لیکن دوسری جانب میں مسئلے مسائل ہیں۔ تو میں نے کہا کہ جو معیشت کا پائے چلانے والے عوام ہیں، ہم ٹرکیں ہیں بلوچستان کے جو کوئٹہ، چمن، دکی، لورلائی، ارنائی، روب، قلعہ سپلا سے چلتے ہیں، کوئلہ، سنگ مرمر، کرومائٹ اور فروٹ پنجاب لے جا رہے ہیں۔ میں چیف منسٹر پنجاب سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں آپ کے ذریعے کہ بواٹے اور ایک سخی سرور کا جو چیک پوسٹ ہے، ان کو اتنا تنگ کیا ہوا ہے کہ لوگ اپنے ٹرک چلانے سے بیزار ہو چکے ہیں۔ تو لہٰذا آپ یا آئی جی پنجاب کو یا چیف منسٹر صاحب کو، میں چونکہ میری پارٹی کے بہت بہترین کام کر رہی ہے کہ اس بارڈر پہ، چونکہ ایک بین الاصوبائی بارڈر ہے اور پنجاب کے لیے، پاکستان کے لیے یہ ٹرکیں چل رہی ہے، تمام چیزیں لے جا رہے ہیں، ان دو چیک پوسٹوں کو چیک کیا جائے کہ ان کا مسئلہ کیا ہے کہ ان کو تنگ کرا ہے۔ بہت مہربانی، بہت مہربانی۔ آفریدی صاحب آپ بول لیں اپنی بات۔
جی یہ ادھر ہی کھول دیں ان کا مائک ادھر ہی کھا لیا پان میرے خیال. جی فرمائیے. دعا ہے نا سر صاحب, بس ٹھیک ہے, جزاک اللہ. بالکل میں نے ویسے ہی نہیں آپ کو کہہ دیا. تھینک یو جی. جی میرا اعزاز ہے کہ مولانا صاحب نے مجھے اپنا ٹائم پہلے بڑا میرے لیے اعزاز ہے, آپ کی بڑی مہربانی سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد و نصلی اللہ رسول کریم. الحمدللہ یقیناً خوشی کا ایک موقع ہے پاکستان کے لیے, فتح ملی ہے. مگر یہ کہ ہم ہمیشہ ایک بات کرتے رہے کہ جی انڈیا کی طاقت, انڈیا بڑا ہمارے سے سائز میں, فوج کے حساب سے, پیسے میں. تو یقیناً سب سے پہلے یہ اللہ کی مدد ہمیں ملی ہے. ہم ہتھیار جہاں ٹیکنالوجی, جہاں ہماری دلیری بعد میں, ہمیں اللہ کی مدد. ابھی آفریدی صاحب دیکھیں آپ کی تقریر ہو گئی, اب اپنا سارا سامان لپیٹ کے جا رہے ہیں یہاں سے. یہ تو جی جی خالد بھائی جی سر وہ بات کا اس نے سلسلہ ہی توڑ دیا, ظلم ہے, زیادتی ہے دونوں. ٹھیک. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ فتح جو ہے یہ خالص اللہ کی مدد سے ہمیں ملی ہے. ایمان اور شکر اور استغفار جو ہے سب سے بڑا ہتھیار ہے پہلے مسلمان کا. جنگ بدر کا موقع بھی ہے. جنگ بدر میں مسلمانوں کی ایمان کی وجہ سے اللہ نے فتح دی. حنین کی جنگ میں قوت, طاقت سب کچھ تھی مگر چھوڑ کے وہ بھاگے. قرآن میں اس کا پورا ذکر ہے. تو ہمیں میں اپنے مقرر کو جو اسمبلی میں ہے وہ سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرے, کیونکہ یہ مدد اور فتح خالصتاً اللہ کی طرف سے ہمیں ملی ہے. تو ہمیں اس کے بدلے میں کچھ اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے, توبہ بھی کرنا چاہیے. کیونکہ اکثر آپ دیکھ رہے ہیں جو ناپسندیدہ چیز ہے, گانا بجانا, جشن کرنا, ہم اس کا شکر ادا اس انداز سے نہ کریں جو ناپسندیدہ چیز ہے. ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اللہ کا, کچھ استغفار کریں, نماز پڑھیں. مگر یہ جو چیزیں ہم ایسے عمل کر رہے ہیں اس فتح کے بعد جس سے پھر اللہ ناراض ہو جائے, یہ مناسب نہیں ہے. تو ہمیں کچھ ایسا عمل کر کے دکھائیں کہ واقعی اللہ نے جب مہربانی کی ہے تو اس کے نتیجے میں ہم اس کے شکر ادا کیسے کر رہے ہیں. تو بس میری گزارش تھی پھر سے اس قوم کو, اس فوج کو, مسلمانوں کا ایک یہ قلعہ قرار دیا گیا ہے کہ جی پاکستان کے پاس نیوکلیئر بھی ہے, اور الحمدللہ آج وہ ایک ثابت ہو گیا. پوری دنیا میں ہمیں جس انداز سے دیکھا جاتا تھا, اس جنگ سے پہلے جو کیفیت تھی, جس قسم کی باتیں تھی کہ جی پاکستان اللہ معاف کرے بس ٹوٹنے والا ہے, سلامتی کو خطرہ ہے. میں پہلے بھی کہتا رہتا تھا جی کبھی بھی ایسی بات کوئی نہ کرے کہ سلامتی کو خطرہ, اس ملک کی سلامتی کو کوئی خطرہ نہیں ہے. ملک میں حالات اوپر نیچے, یہ زندگی کا حصہ ہے. انشاءاللہ بلوچستان کا معاملہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. بلوچستان پاکستان کا حصہ ہے, پورے طریقے سے حصہ ہے, اور بہت بڑا اہم حصہ ہے پاکستان کا. تاریخی بھی پاکستان میں جو لیڈرز تھے, جہاں ہمارے پولیٹیکل تھے لیڈرز تھے, انہوں نے بہت بڑا اہم کردار ادا کیا ہے فیملیز نے اس ملک کے بننے میں. اور آج بھی اگر آپ اکثر دیکھیں تو قبائل, بلوچستان کے لوگ جتنے بھی ہیں, جیسے ابھی مولانا صاحب کا وہاں پہ جلسہ ہوا, جہاں مولانا صاحب کا ویسے بھی پازیٹیو کردار ہے. پاکستان کے معاملے میں جب مولانا صاحب کا ہر ہمیشہ ہم نے رویہ دیکھا ہے, طریقہ دیکھا ہے, تو وہ ہر ہمیشہ اس ملک کی سلامتی کی اور بہترین مشورے دیتے ہیں. دوسرا میں عرض کروں گا کہ ہم یہ اکثر پاکستان کے معاملے میں جب بیانات دیتے ہیں کہ جی ہمیں فتح ہو گئی, تو ہم بار بار یہ کہتے ہیں ہم کوئی فلسطین تو نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ. میری پھر سے دوسری گزارش ہے کہ یہ مثال نہ دی جائے. فلسطین ہمارا ملک ہے, ہمارا جگر ہے, مسجد اقصیٰ وہاں پہ ہے, اس کا دفاع بھی ہم ایسے ہی چاہتے ہیں کرنا جیسے پاکستان کا دفاع کرنا چاہتے ہیں. فلسطین ہمارے دل کے اندر ہے. فلسطین پہ سمجھوتا ہمارا بس نہیں چل رہا ہے. اگر اللہ گواہ, اگر ابھی بھی کوئی گنجائش ہے, اگر کوئی ممکن ہے ہمیں چھوڑیں تو ہم بالکل جائیں گے وہاں پہ, مدد کریں گے, جان کے ساتھ ہم ان کی کریں گے. پھر سے میری گزارش ہے کہ فلسطین کی مثال نہ دی جائے. آپ کسی اور مسلم مملکتوں کا مثال اگر دینا چاہیں جو کمزور ہیں,
جن کے حالات خراب ہیں، مگر فلسطین کے اوپر احتیاط سے بات کریں. شکریہ جی. بڑی مہربانی. واقعی بڑی آپ کے اس بات سے متفق ہوں کہ ہر وقت دل مچلتا ہے فلسطین کے حالات پہ. تو دستی صاحب آپ کہاں جائیں گے یہاں سے؟ علامہ حضور مولانا صاحب پلیز.